صلوات محمد وعلی محمد۔ برائے عظمت خوشنودی حضرت ابو طالب علیہ السلام و اولاد حضرت ابو طالب علیہ السلام باواز بلند صلوات۔ بر دشمنان و قاتلان اہل بیت خصوصی لعنت۔ بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا، ہم مسلسل جب کراچی سے چلے گئے تھے 2 دن سفر میں رہے، 5 شہروں میں 2 دن میں سفر رہا، مسلسل مجالس، ایک رات چند گھنٹے نصیب ہوئے، لیکن الحمدللہ میں ہمیشہ ایک ہی جملہ کہتا ہوں، آرام نہیں ہے لیکن سکون بہت ہے۔ آج ہی رات مجھے جانا بھی ہے واپس، تو اس لیے خاص طور سے بس اسی مجلس کے لیے کہ جن برادران کی والدہ کی چہلم کی مجلس ہے، ان سے ایک قدیمی محبت، ان لوگوں نے بھی بے انتہا محبت اس پورے خانوادے نے، تو میں اس محبت کی عوض حاضر ہوا ہوں آپ کی محبتوں کی خاطر۔ خدا مرحومہ کے درجات بلند ہیں، بلند تر فرمائے۔ میں نے سورہ لقمان کی اس آیت کا انتخاب کیا، آیت کے لیے ایک بہت ابتدائی جملے کا انتخاب کیا، ایک جز کا انتخاب کیا، پوری آیت کا نہیں، کچھ مطالب پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، بس اتنا صحیح پڑھنا چاہتا تھا، پھر میں نے کیونکہ ماں تھی تو اگلا جملہ ماں سے متعلق تھا، میں نے اس لیے اس کو پیش کر دیا۔ اللہ کہتا ہے ہم نے انسان کو وصیت کی ہے اپنے والدین سے متعلق، کہ اپنے والدین کا خیال رکھنا۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، کہ انسان کو اس کی ماں نے بڑی ہی زحمتوں سے اپنے حمل میں رکھا ہے، اور انسان کے لیے عجیب و غریب اللہ نے ماں کے دل میں محبت ڈالی ہے۔ دنیا میں انسان جو بنتا ہے اس میں والدین کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے، اور میں اسی آج کردار کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ عزیزان گرامی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ انسان جو بنتا ہے یہ اس کے والدین کا اس میں بہت بڑا عمل دخل ہے، تربیت میں بھی، اور وہ جو ان کی نسل ہے جسے آپ آج انگریزی کی اصطلاح میں کہتے ہیں جینز، نہ چاہتے ہوئے بھی انسان میں اپنے والد والدہ کے جینز موجود ہوتے ہیں۔ معصومین نے فرمایا، خود جناب مولا کائنات کا فرمان ہے، کبھی بھی اپنے باپ کو برا نہ کہنا۔ ساری دنیا گنہگار ہے، معصومین تو بہت کم ہے۔ جیسے بھی ہو احترام کرنا، توجہ ہو، باپ کو برا نہ کہنا۔ مولا کا جو جملہ ہے میں پیش کرتا ہوں، پورا جملہ پیش کروں گا۔ باپ کو برا نہ کہنا، وہ تمہاری اصل جڑ کو کہا جاتا ہے، بنیاد کو کہا جاتا ہے۔ جیسے بھی ہو والد کا احترام کرنا۔ ماں، باپ کو اصل کا، ماں کیا ہے کہا، اس نے کتنے ہی پردوں میں تمہیں شکم میں رکھا، ساری زحمتیں اپنے پہ لیتی رہی، تمہیں تمہاری حفاظت کے لیے، تمہاری تربیت کے لیے اس نے بڑی زحمتیں اٹھائیں، تو ان دونوں کا بڑا خیال کرنا۔ تو یہ تو ہے وہ جو نسل انسان کی، وہ جو خون، اس خون کا اثر، اس دودھ کا اثر۔ آپ نے اتنے القابات دے دیے، میں بعض اوقات جو ہے یہ سارے سننے کے بعد جو ہے بہت زیادہ فشار محسوس کرتا ہوں، تو اب اردو ادب کی یہ 2 اصطلاح یہی ہیں، آپ سے پوچھ لوں گا، یہی 2 الفاظ استعمال ہوتے ہیں نا اردو میں، خون اور دودھ؟ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ بھئی کہا جاتا باپ کا خون، ماں کا دودھ، دونوں کا بہت اثر ہوتا۔ اور یہ میں شاید آج کی پاکستان کے مجھے کلچر کا اور ثقافت کا اندازہ نہیں ہے، شاید استعمال نہ ہوتے ہوں یہ 2 اصطلاحات، یا اس کو شاید ممبر سے بیان نہ کیا جاتا ہو کہ خون کا اثر ہے، دودھ کا اثر ہے، اثر ہوتا ہے۔ اور سائنس نے ثابت کیا ہے کہ ماں کا دودھ جس بچے نے پیا ہو اسے بیماریاں بہت سی نہیں لگتی۔ پتہ نہیں گھبرا کے سن رہے ہیں یا میری تو گلے کی اس وقت ہے اپنی ذہنی کیفیت اچھی نہیں۔ ماں کے دودھ کا بہت اثر ہوتا ہے۔ یہ جو آپ ڈبے کا دودھ ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ ابھی تک جو سائنس نے چیزیں دریافت کی ہے نا، اس ڈبے کے دودھ میں صرف وہ ہیں، جو ابھی چیزیں دریافت نہیں ہوئی وہ نہیں ہیں۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ اس لیے بہت سی بیماریوں سے صرف وہی بچے بچتے ہیں جنہوں نے ماں کا دودھ پیا ہو۔ بات پہنچ گئی؟
یہ سائنس نے ثابت کیا. وہ بچے جنہوں نے ماں کا، اور یہ نہیں ایک آدھ مرتبہ نہیں، کئی مہینے کم از کم دودھ پیا ہو. اس آیت میں تو اللہ نے کہا کہ حولین کاملین، یعنی 2 سال اس کی دودھ پلائی ہے. ماں اپنے بچے کو 2 سال دودھ پلائے، اور جتنی دیر ماں کا دودھ پیا ہوتا ہے اتنی دیر تک بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے. اور اگر ماں مومنہ ہو، اب پہنچ رہے لوگ، ماں اگر مومنہ ہو تو دونوں طرح کی بیماریوں سے، جسمانی بھی روحانی بھی. ایک اور جملہ روک کے پیش کر دوں. اللہ نے جب اپنے انبیاء علیہ السلام کو کفالت کے لیے دینا تھا نا، تو پہلے انتظام کیا، میرے کسی نبی کی بھی کفالت کوئی مشرکہ نہ کرے. کچھ لوگ پہنچ گئے، آدھا مجمع گم ہو گیا. اگر ایک چھوٹے سے نبی جناب موسیٰ کو بھی فرعون کے دربار میں کفالت کے لیے بھیجنا تھا، انہی کی حفاظت کے لیے کہ گھر میں ہوگا تو مارا جائے گا، قاتل ہی کے گھر میں اللہ نے نبی کو بھیج دیا. تو کہتا تھا مار دوں گا، تیرے ہی ہاتھوں کفالت کرا لوں گا. ابھی بھی مجمع نہیں پہنچا. اللہ تو ایسا ہے جو اپنے دشمن سے اپنے نبی کی کفالت کرا لے. تیرا محل ہے، میرا نبی یہیں پہ پلے بڑھے گا. لیکن وہاں پہ بھی اللہ نے جب کفالت کا بندوبست کیا نا، تو کسی آسیہ کو بھیجا، آغوش آسیہ کی ہو، فرعون کا سایہ نہ پڑے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں بھئی، خاص طور سے جملہ پیش کر رہا ہوں. تو جناب اب سمجھ میں آیا، اللہ چاہتا یہ بھی تھا کہ اہل اسلام کے لیے بھی مثالیں رہیں. کچھ لوگ تو پہنچ گئے. اہل اسلام کے لیے بھی مثال باقی رہے کہ کوئی یہ نہ کہے نہیں ہمیشہ مومن کے حق میں مومنہ رہتی ہے، مومنہ ہمیشہ مومن کے حق میں رہتی. تو اللہ نے کہا نہیں، ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی فرعون جیسا ہو، زوجہ آسیہ ہو. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، بات پہنچ گئی ہے. اس زیادہ کھول کے نہیں پڑھ سکتا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انتظام کیا. تو اب حضرت موسیٰ کی کفالت کے لیے حضرت آسیہ کو بھیجا. تو جناب آسیہ نے بھی سب مرضعات، قرآن میں ہے، ابھی مولانا موجود ہے. میں یقین مانی موضوع پھیلانا نہیں چاہ رہا ہوں، لیکن اب صرف اشارہ کر کے آگے بڑھوں گا. مرضعہ کہا جاتا ہے جو پالنے والی ماں ہو، دودھ پلانے والی ماں. تو کہا ساری کی ساری حضرت آسیہ نے جتنی بھی اس وقت مصر میں خواتین تھی جو دودھ پلا سے، سب کو بلا لیا کہ بچے کو میں نے اپنے لیے انتخاب کر لیا، میرے ہاں اولاد نہیں، یہ بچہ میں پالوں گی. جو بھی خاتون اس بچے کو دودھ پلا دے گی، میں سارا اس کا خرچہ برداشت کروں گی، پورے خاندان کا خرچہ برداشت کروں گی. اللہ کہتا ہے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، ہم نے ساری کی ساری دودھ پلانے والیوں کا دودھ موسیٰ پہ حرام قرار دے دیا تھا. اب ہے مجمع یا نہیں ہے بھئی؟ محبت ہم نے حرام قرار دے. توجہ، اللہ کہہ رہا ہم نے موسیٰ پہ ان ساری کی ساری پالنے والی جتنی بھی وہاں پہ خواتین تھی ان کا دودھ حرام. کہاں سے وعدہ کیا؟ تیرا حکم ہے، اس لیے میں موسیٰ کو تابوت میں رکھ کے باہر ہوں. میرا دل نہیں مانتا. کئی مرتبہ دل نہیں مانتے، لیکن اللہ کی ماننی پڑتی ہے. بات پہنچ رہی؟ تو اللہ نے گرامی وہاں اللہ نے انتظام کیا. اور جناب موسیٰ کی والدہ وہاں پہ پہلے بہن گئی تھی، حضرت کلثوم. کچھ بہنوں نے ساتھ سفر کیا. جیسے تابوت بہایا تو کہا، جب دیکھا ماں اتنا تڑپ رہی ہے، دونوں ہاتھ سینے پہ رکھیں، کہا ماں اگر آپ کہیں ساتھ ساتھ چلے جاؤ تابوت کے. کہ بیٹی اگر ہو سکے نیل میں بہا دیا. جناب موسیٰ کی بہن ساتھ ساتھ دیکھا کہ یہ فرعون کے محل میں چلا گیا تابوت. تو فوراً جناب کلثوم گئیں. کبھی یہ کسی کا دودھ نہیں پی رہا، میں ایک ایسے خانوادے کو جانتی ہوں، میں ایک خانوادے کو جانتی ہوں کہ جس بی بی کا یہ بچہ دودھ پی لے گا. تو جناب آسیہ نے کہا فوراً جاؤ جا کے بلا لاؤ. تو جناب کلثوم گھر آئے. کہا اماں موسیٰ فرعون کے محل میں چلا گیا. جناب موسیٰ کی والدہ اور زیادہ پریشان. کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آسیہ نے گود لے لیا. توجہ، فرعون کی زوجہ نے گود لے لیا، لیکن موسیٰ کسی کا دودھ نہیں پی رہے. اس لیے میں وہاں پہ وعدہ دے کے آئی ہوں. میں ایک ایسا خانوادہ جانتی ہوں
کہ جس کا یہ دودھ پی لے گا، یہ بچہ جس ماں کا دودھ پیے گا، تو چلیے میرے ساتھ۔ جناب موسیٰ کی والدہ نے برقع لیا، پورے رستے تڑپ رہی ہیں، ہائے میرا موسیٰ۔ یہ ماں کی کیفیت تھی۔ جیسے ہی آغوش میں لیا، اب ماں کی کیفیت تھی، احساسات چھپا نہیں سکی، کہا تیری ماں تجھ پہ قربان۔ نہیں یہ مجمع، تیری ماں تجھ پہ قربان۔ سید نعمت اللہ جزائری نے علامہ مجلسی کی داماد شاگرد اپنے قصص الانبیاء میں لکھا کہ جیسے جناب موسیٰ کی والدہ نے کہا تیری ماں تجھ پہ قربان، سارا دربار پریشان۔ جناب یاسین نے کہا کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ کہ میں کہہ رہی ہوں اس کی ماں اس پہ قربان۔ تو اب سمجھ میں آیا انبیاء کی مائیں بھی تقیہ کرتی تھی۔ توجہ ہے نا جناب، انبیاء کی بھی جان کو خطرہ۔ سرمایہ ملت حضرت علامہ سید علی رضا رضوی، بلند سے بلند ترین صلوات۔ توجہ فرما رہے ہیں جناب، میں آپ کی محبتوں کا ممنون ہوں۔ یقین مانیے میں کوشش کر رہا ہوں کہ ایک موضوع مکمل کر پاؤں آپ کے سامنے۔ تو اب یہاں جناب موسیٰ کی والدہ نے وہیں فوراً تربیت شروع کر دی۔ تو ماں کے دودھ کا اثر میں پیش کرنا چاہ رہا تھا۔ یہ ایک بہت بڑے مردہ کا جملہ ہے، تو ان سے نقل کر دوں نجف اشرف سے۔ وہ کہتے ہیں کہ 30 35 40 سال سے زیادہ ماں کے دودھ کا اثر نہیں رہتا، اس کے بعد انسان کو بیماریاں شروع ہو جاتی۔ گھبرا رہے ہیں حضرات؟ 30 35 40 سال مدت کے حساب سے کہ انسان کتنے عرصے اس نے اپنے ماں کی آغوش میں گزارے، تو اس کے بعد ماں کے دودھ کا اثر ختم، پھر بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ کسی دنیا کے کسی بھی ڈاکٹر سے پوچھ لیجئے۔ اور جب وہ تقریر کر رہے تھے تو اس وقت میں قافلے میں جس میں لندن سے آیا تھا، وہاں پہ کم از کم 5 سے زیادہ ڈاکٹر موجود تھے۔ تو میں نے تعارف کروایا تھا کہ یہ سارے کے سارے بڑے بڑے متخصص ماہر بیٹھے ہیں، بڑے بڑے اسپیشلسٹ بیٹھے ہیں برطانیہ کے۔ تو انہوں نے فوراً پوچھا ڈاکٹر صاحب بتائیے یہ حدیث صحیح ہے کہ ماں کے دودھ کا اثر 30 35 40 سال سے زیادہ نہیں رہتا؟ تو ایک ڈاکٹر ہیں شمسی صاحب، اب ریٹائر ہو گئے، انہوں نے 40 سال سے زیادہ برطانیہ میں پریکٹس کی، کہ بالکل ایسا ہی ہے، سائنس نے ثابت کیا کسی بھی ماں کے دودھ کا اثر 40 سال سے زیادہ نہیں چلتا۔ توجہ، 40 سال سے زیادہ کسی ماں کے دودھ کا اثر نہیں چلتا۔ توجہ، سارے بندے کی توجہ۔ تو فوراً اس مرجع تقریر تک جملہ کہا کہ پھر دیکھیے امام نے فرمایا کوئی بھی اگر سید ہو، جناب سیدہ کی تاثیر یہ ہے کہ کیسا بھی ہو اسے جانور نہیں کھائیں گے۔ گھبرا تو نہیں ہے؟ چلیے گا بھی میرے ساتھ، پریشان تو نہیں کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، اب یہ ماں باپ کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے، تربیت اولاد میں ماں باپ کا بہت اثر ہے، بہت زیادہ اثر ہے۔ یہاں تک کہ شیعہ سنی دونوں علماء نے اس حدیث کو سرور کائنات کی بیان کیا۔ میں نے کسی مقام پہ ایک مرتبہ پیش کی تھی، ذہن میں نہیں، کسی مبارکہ میں نے اسی کراچی میں اس حدیث کو پیش کیا تھا، اشارہ کر کے آگے بڑھ رہا ہوں کیونکہ موضوع سے متعلق تھی، حدیث کا سہارا لینے پہ مجبور ہوں۔ تو سرور کائنات نے کہا کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا۔ وَأَبَوَانِهِ يُحَوِّدَانِهِ اور يُنَصِّرَانِهِ اور يُجَنِّسَانِهِ، اس کے ماں باپ ہوتے ہیں جو اسے یہودی یا عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ توجہ، پیغمبر اسلام فرماتے ہیں ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا، ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ ماں باپ ہیں جو کبھی یہودی بنا دیتے ہیں بچے کو، کبھی عیسائی بنا دیتے ہیں، کبھی مجوسی بنا دیتے ہیں۔ بتینی پیغمبر نے بیان کیے ہیں، یہودی عیسائی مجوسی، ماں باپ یہودی عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں یا اور کچھ بنا دیتے ہیں، بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ تو پھر مانیے نا، ماں باپ کی تربیت کا بڑا اثر ہوتا ہے، ماں اور باپ کی تربیت کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ وہ مومن بنائے تو بچہ مومن بن جائے، مسلم بنائے تو مسلم بن جائے، یہودی بنائے تو یہودی بن جائے، عیسائی بنائے تو عیسائی بن جائے، مجوسی بنائے تو مجوسی بن جائے۔ گود کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ تو پھر مانو نا، ابو طالب نے بچے پالے، کوئی عقیل بنا، کوئی جعفر طیار، کوئی محمد مصطفیٰ، کوئی علی مرتضیٰ۔
توجہ فرمائیے تھا کیا؟ میں آپ کی محبتوں کا ممنون ہوں. غور فرمایا آپ نے یہ تربیت کا کتنا اثر ہوتا، گود کا کتنا اثر ہوتا ہے. اعزان گرامی تو اللہ اہتمام کر رہا ہے. ایک اور یہاں پہ رک کے جملہ پیش کر دوں. کتنے دولت مند لوگ موجود تھے مکے میں. کچھ لوگ تو پہنچ گئے ہیں، میں نے بھی نتیجہ بھی نہیں دیا. بڑے بڑے دولت مند لوگ موجود تھے. دولت مند کو کہتے ہیں عربی میں غنی. بڑے بڑے غنی موجود تھے مکے میں. میں اور کھول کے نہ کہنے گا، چلتے رہیے گا. بڑے بڑے دولت مند لوگ موجود تھے، بڑے بڑے سردار موجود تھے، بہت بڑے بڑے سردار تھے. بھئی قرآن کی آیت ہے کہ بہت سے پہنچ گئے. مکے والوں نے کہا اگر اللہ نے اپنا رسول ہی بنانا تھا، اتنے بڑے بڑے سردار موجود تھے، ایک پیدائشی یتیم بچے کو اپنا رسول بنا دیا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. اللہ نے ایک پیدائشی یتیم بچے کو اپنا رسول بنا دیا. اتنے پیسے والے لوگ موجود، اتنے بڑے بڑے سردار موجود. اللہ نے کہا نہ مجھے کسی کی سرداری پسند نہ دولت پسند. جب نوازنے پہ آتا ہوں تو پیدائشی یتیم کو کائنات کا مالک بنا دیتا ہوں. چلیے گا. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کسی شے کو پسند کر لے تو پھر اللہ توفیق دینے لگتا ہے کہ آؤ پھر میرے دین پہ خرچ کر دو. سرداری قربان ہوگی تو میرے حبیب پہ، میرے دین پہ، اور دولت قربان ہوگی تو میرے حبیب پہ، میرے دین پہ. بات پہنچ رہی ہے کیا؟ اب یہ ماں باپ کی تربیت بہت انسان کی زندگی میں مؤثر ہے. چلتے رہیے گا. ماں باپ کی تربیت بہت مؤثر ہے. اگر باپ شاعر ہو اور لکھتا بھی اہل بیت کے لیے ہو اور ماں انہی مرثیوں کو یا سوز سلام کو پڑھتی رہی ہوں، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں، تو لکھنے والے یا سوز خان بنیں گے یا نہا خان بنیں گے. کئی افراد ایسے ہوتے ہیں جو سوچ رہے ہوتے ہیں میں نے اتنی محنت نہیں کی. ان میں سے میں بھی ہوں. میں نے اتنی محنت نہیں کی، مجھے اللہ نے کیوں اتنا نواز دیا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. کبھی اگر نہیں سوچے تو سوچا کیجئے. یہ اوور کانفیڈنٹ نہیں ہونا چاہیے. میں تو بہت، یہ ہمارے ہاں بڑا عجیب و غریب ہے. اپنے متعلق حسن و ظن، دوسرے سے متعلق سوء ظن. میں دوسرے تو کچھ بھی نہیں ہے میرے مقابلے. میں تو بہت آگے ہوں، میں تو بہت مقدس، میں تو بہت دیندار، میں تو بہت عالم، میں تو بہت فاضل. یہ سوچنا چاہیے میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، باقی سب ہیں. نوازا اسی کو جاتا ہے جو اپنے آپ کو ہیچ سمجھے. وہ اللہ کرے اللہ نے اتنا نوازا تو شاید کوئی ماں باپ ایسے گزرے ہوں جنہوں نے اتنی خدمت کی ہو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ ان کی خدمت کا صلہ آپ کو دوں گا. بات پہنچی ہے نہیں پہنچی؟ کچھ لوگ تو پہنچ گئے ہیں. مزید تھوڑا سا موضوع کو بڑھاؤں آگے تو چلیے گا میرے ساتھ. عزیزان گرامی، بعض اوقات بہت کم سنی میں انسان بہت سے مقامات ملتے ہیں. لازماً کچھ نہ کچھ تو گزیدہ ہے اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ خدا صلاحیت کے علاوہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کچھ بڑوں کی خدمات کی وجہ سے انہیں نوازتا ہے. بات پہنچ گئی؟ بڑوں کی خدمات ہوتی ہیں اور کئی مرتبہ کسی کو احساس بھی نہیں ہو رہا ہوتا کہ ارے یہ جوتے اٹھا کے سیدھے کرنے والا عزادارہ نے سید مظلوم کی، اور بیٹے کہاں سے کہاں پہنچ گئے. مجھے نہیں معلوم لوگ ہیں یا نہیں. میں 2-4 بزرگ ہستیوں کے متعلق پیش کرنے والا ہوں، نام لے کے، شاید ایک کے چلیں پیش کر دوں گا، زیادہ وقت نہیں لوں گا. اگر چلیے گا حضرات، کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ بھئی ترقی کرے گا تو اس کا بیٹا یہ سب لوگ ترقی کریں گے، اس فقیر کا بیٹا کیا ترقی کرے گا. اللہ کہہ رہا ہوتا ہے تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، میری نظر اسی پہ ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. بھئی اب سے تقریباً 100-125 سال پہلے نجف اشرف میں کلید بردار تھے حرم کے. کلید بردار سمجھتے ہیں؟ جو حرم کا دروازہ کھولے بند کرے. چلیے گا میرے ساتھ.
نجف اشرف حرم امیر المومنین. اب تو 24 گھنٹے چلتے ہیں اکثر حرم، لیکن پرانے زمانے میں رات کو حرم بند کر دیا جاتا تھا. تالا چابی کھولنا، صفائی کرنا. توجہ سارے مجمع کی. ایک کلید بردار تھے 125 سال پہلے، حرم کے دروازہ کھولنا بند کرنا نجف اشرف مولائے کائنات کے حرم کی صفائی کی ذمہ داری ان کے ذمہ تھی. تھے بھی سید، توجہ ہو، تبا تبائی تھے. ان کے ہاں بہت سے بیٹے پیدا ہوئے. ایک بیٹے کا نام انہوں نے رکھا محسن، سید محسن تبا تبائی الحکیم، سب کے سب کہتے تھے. تو وہ اپنے استاد کے درس میں جاتے رہتے تھے. تمام کے تمام ان کے ہمدرس اس بچے کا مذاق اڑاتے. ارے یہ گونگا بیٹھا رہتا ہے، آج تک کبھی کلاس میں سوال نہیں کیا، اسے بولنا ہی نہیں آتا. وہ بچہ صرف لکھتا رہتا تھا. جوان ہوا، نوجوانی سے جوانی میں گیا. توجہ، ایک مرتبہ اس نے اپنے استاد سے کہا آپ جو کتاب پڑھا رہے تھے عروۃ الوثقی، کاظم یزدی سے کہا میں نے اس پہ تشریح لکھی ہے 14 جلدوں میں. 14. مولا سے توسل کرتا تھا توفیق دے مجھے عطا کریں، میرے بابا خادم ہیں آپ کے، میں نے 14 جلدوں میں آپ کی کتاب کی تشریح لکھی ہے، اگر زحمت نہ ہو تو پڑھ کے دیکھیے گا. استاد بھی عام نہیں تھے، نظر رکھتے تھے. ہے خاموش، لیکن اس کی خاموشی میں بہت سے راز ہیں. توجہ. ایک مرتبہ کتاب مجھے دو، کتاب ہاتھ سے لکھی ہوئی تھی، گھر لے گئے، پوری رات پڑھتے رہے. آنے کے بعد کہا اب تک تم مجھے مرجع سمجھتے تھے، میرے بعد یہ بچہ، یہ جو 30 سال کا لڑکا آ رہا تھا نا، میرے بعد یہی مرجع ہوگا. سب نے کہا یہ گونگا؟ کہا نہیں، یہی سید محسن الحکیم تبا تبائی ہے.